اب ذرا اس کو تھوڑا ملک کی سطح پہ لے جا کے دیکھیں. فرض کریں دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں میں سے کوئی ملک یہ والی جماعت بن جاتا ہے، یہ جو ابھی تصور ہمارے سامنے آیا ہے، کھرا اللہ والا، تو دنیا اسے پھول پیش کرے گی یا پابندیاں لگائے گی؟ تو یہی تو ہمیں خوف ہے کہ آئسولیشن میں چلے جائیں، اکیلے ہو جائیں گے، کوئی ہمارا نہیں رہے گا. اکیلے ہو جائیں گے تو بھوکے مریں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. صرف یہی نہیں ہے، پتھر کے دور میں پہنچا دیے جاؤ گے. تو سارا پھل محنت سب اکارت جو کچھ لگایا تھا وہ سب مطلب لیول ہو جائے گا. اس سب کی قربانی جو دے سکے ان کو خوشخبری ہے، اور جو یہ قربانیاں دیتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی عنایات ہیں اور مہربانیاں ہیں. وہ جنہوں نے بلڈنگیں بنا لی، جنہوں نے دولت جمع کر لی، جنہوں نے دنیا میں ترقی، وہ ان پر نہیں ہے عنایات. عنایات ان پر ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. ہدایت پر بھی یہی ہیں، باقی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ڈسپشن کا شکار ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں. ان کی جو ذمہ داری تھی ان کی اس کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا ہے. کتمان حق کے مجرم ہیں. اب میں عالمی سطح پر آپ کے سامنے ایک بات رکھ کے بس پھر یہ گفتگو ختم کروں گا، سوچئے گا. بلکہ اس عالمی سطح کی دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. ہر آدمی ہم میں سے یہ سوچے کہ کتنا بڑا مجرم ہے بش، کتنا بڑا مجرم ہے مودی، لیکن کل یہ اللہ کے سامنے جا کے کہیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام نہیں پہنچا. وہ ابو جہل والی جو میں نے مثال دی تھی، آج کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ان تک ہم نے پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا تھا؟ تو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہاں تو جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، وہاں بھی الٹی گنگا بہ جائے. دیکھیں نا، آج اگر یہ آرڈر ہو یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ اجتماع نہیں ہو سکتا، آرڈر انہوں نے گیٹ پہ کھڑے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو دیا، وہ آرڈر یہاں پہنچایا ہی نہ جائے انتظامیہ کے پاس، تو کل جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پکڑ کس کی ہوگی؟ جن تک پیغام پہنچا ہی نہیں ان کی، یا جس نے پہنچایا نہیں اس کی؟ تو آج اگر کافروں کے پاس پیغام نہیں پہنچتا تو بڑا مجرم کون، کافر یا وہ مسلمان جو پیغام چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا پہلو سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا اسلام سے اتنی دور ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں بھی تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گی. یہ ہماری غلطی ہے. اسلام دین فطرت ہے، فطرت سب لوگوں کی ایک ہے، اور آج دنیا میں انسانی فطرت جس چیز کی تلاش میں ہے اس کا نام عدل ہے. اس عدل کی تلاش میں دنیا نے کروڑوں انسان مار کے یا مروا کے تو جمہوریت کا انقلاب برپا کیا تھا. نکلا اس سے کیا؟ سرمایہ داروں کی آمریت. پھر کروڑوں مار کے عدل کی تلاش میں کمیونزم آیا، اس سے کیا نکلا؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، غلامی. یہ کروڑوں انسان عدل کی تلاش میں مر گئے. اس عدل کا کامل نظام مسلمان صندوق میں چھپا کے بیٹھے ہوئے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ اس عادلانہ نظام کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جمہوری اقدار، سوشلزم، کمیونزم. ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اب وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اعلیٰ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہمارا اپنا کردار دیکھیں، ہمارے عمل دیکھیں، ہمارے معاشروں کی حالت دیکھیں، ہم سے تو وہ پھر بھی بہتر ہیں عدل کے اعتبار سے.
تو سوچئے اگر ان مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایک ملک اگر حقیقی عادلانہ نظام، وہ جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا تھا، وہ قائم کر کے دنیا کو دکھا دے، سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے وہ ملک لائٹ ہاؤس نہیں بن جائے گا؟ اتنا کر دیں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے لیے اہتمام، آج گلوبل ویلیج ہے نا، ایک ملک میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پر حجت قائم ہو جائے گی، شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی فرض کفایہ کے طور پر ادا ہو جائے گی۔ اگر ایک مسلمان ملک سعودی عرب جیسا، پاکستان جیسا، ایک ایران جیسا، مصر جیسا یہ کر کے دنیا کو دکھا دے، اور یہ اگر ہم نہیں کرتے تو دنیا کے بھی مجرم ہیں کہ ہم نے ان تک اللہ کی امانت نہیں پہنچائی۔ وہ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، ہم نے وہ امانت جو ہمارے پاس تھی ان کی تھی ان تک نہیں پہنچائی، اور اللہ کے مجرم بھی ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی، جو فرض ہمیں ہمارے اوپر لاگو کیا تھا، وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ اور آج جو ذلت و رسوائی ہے اور جو ہمارا بھرکس نکل رہا ہے اور دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے، تو در حقیقت یہ بھی اسی سبب سے ہے کہ جب ہم اللہ کی بات جو سے منہ موڑیں گے، اللہ سے بے وفائی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلت و رسوائی سے ہمکنار کرے گا۔ یہی اللہ کی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس سے سخت ہونے کا اندیشہ ہے۔ اجتماعی جرم ہے، اس اجتماعی جرم کی سزا بھی دنیا ہی میں مل رہی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو اب یہاں آ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شہادت علی الناس کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کسی ایک بڑے مسلمان ملک میں اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ ان کا آپس کا جوڑ سمجھ لیں۔ اب ہم میں سے جو کوئی یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ کم از کم جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں اقامت دین کی جو جد و جہد ہو رہی ہے اس میں میرا حصہ پڑے، اس نے گویا پہلا قدم اٹھا دیا۔ وہ یہ امید لگا سکتے اللہ کی رحمت سے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول کر لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے، معذرتاً الی ربکم۔ جب تک وہ فرض ادا نہیں ہو جاتا، دین قائم نہیں ہو جاتا، ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد، تن من دھن اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے امت کی توجہ اسی چیز کی طرف دلائی تھی، ان کی تبلیغ کا مقصد یہی تھا۔ علامہ اقبال نے بھی قوم کو، امت کو یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اپنے لٹریچر میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس جماعت کو باقی جماعتوں پر قیاس نہ کیجئے، ان کی نوعیت، ان کی قسم اور ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی مولانا مودودی نے بنائی تھی، اس کے پیچھے یہ سپیرٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں بتایا تھا فلانا 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 کتابوں میں یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا، تاکہ اگر میری باتوں سے تھوڑا بھی آپ کو لگے کہ یار یہ کوئی سیریس میٹر ہے تو آپ اس سے مزید پڑھ کے اپنے دل کی اور تسلی کا سامان کر لیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ جیسے اب یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی نماز رد ہو سکتی ہے۔ آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے، یہ ایسا فرض ہے اگر یہ نہیں ادا کریں، اور جس کو سمجھ آ گئی ہو اور اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹے وہ تو نفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور باقی جو زندگی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جیسے ہماری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی ہمارا جینا اور مرنا بھی اس مقصد کے لیے ہو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ یہ جو جام ہدایت ہے قرآن مجید، یہ جو اسلام، اس کو گردش دینے والے ساقی بن کے ہم زندگی بسر کر سکیں۔